السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد محترم۔ جی سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی۔ مولانا صاحب جی آپ استاد کیسے جی، ہیں؟ اللہ کا الحمدللہ احسان۔ استاد جی۔ جی اللہ کا فضل، اللہ کا شکر، سب خیریت ہے جی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق چونکہ نیند میں ہوا تھا نا، اس میں ایک غلطی مجھ سے ہوئی تھی، وہ پھر جب اونگ آئی مجھے، آنکھ کھلی تو پھر پتہ چلا کہ یہ کہیں اور پہنچ گئی۔ وہ ومن تطوع میں وہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کیا، جو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی مقامی ابراہیم پر نفل ادا کرنے کی۔ وہ واقعہ تو بعد کا ہے۔ یہاں کل شدید نیند تھی، مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ چلیں وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ وَنَزَلَ فِي الْجُهُودِ، یہ اگلی آیات کا شان نزول بیان کیا حضرت مفسر رحمہ اللہ تعالی نے، اور آپ بین السطور دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کعب بن اشرف، جیسے کہ کعب بن اشرف یہودی تھا، عالم تھا، یہود کا بڑا جاننے والا تھا، اور اس جیسے دیگر یہودیوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ لیکن یاد رکھیے الفاظ عام ہیں، اور الفاظ کی عموم کی وجہ سے حکم بھی عام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا، من البینات، دلائل میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ، وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہود کی ایک عادت تھی کتمان حق کرنا۔ کتمان کا معنی ہوتا ہے، ویسے لغوی معنی تو اس کا ہے چھپانا، اور اصطلاح میں کتمان کہیں گے اس چیز کو چھپانا جس کے اظہار کا موقع ہو۔ دین کے ان مسائل پہ پردہ ڈال دینا جن مسائل کو ظاہر کرنے کا موقع ہو، تو یہ بھی کتمان کی ایک صورت ہے۔ اس وقت چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوی نبوت فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ علامات جو تورات و انجیل میں موجود تھیں ان کو ظاہر کرنے کا وقت تھا۔ اب انہیں ظاہر نہ کریں، باقی ساری تورات پڑھیں تو تب بھی لانتی ہیں۔ اسی طرح بھائیوں، دور حاضر میں معاشرے پہ نظر ڈالنی چاہیے، اور عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام الناس اور معاشرے کو جن مسائل کی ضرورت ہے برسر منبر ان کو بیان کیا جائے، ان کو چھپایا نہ جائے۔ ہم صرف مخصوص مسائل، مخصوص خطبات کے اندر اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں، باقی بہت سارا دین عوام تک نہ پہنچتا ہے، نہ پہنچانے کی فکر اور کوشش کی جاتی ہے۔ خاص طور پر حقوق العباد کے مسائل، اور ان میں بھی چند مخصوص مسائل پہ تو بات کر لی جاتی ہے، لیکن بہت سارے مسائل اوجھل رہتے ہیں۔ اگر توحید پہ بولیں تو شرک کی ان صورتوں کی بھی تردید کریں جو معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کریں تو پھر ان سنتوں کا تذکرہ بھی کیجیے جن کی جگہ آج بدعات نے لے لی ہیں اور ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو دین اسلام کے وہ سارے احکام جو معاشرے میں چھوٹ رہے ہیں انہیں برسر منبر بیان کرنا یہ ذمہ داری ہے اہل علم حضرات کی۔ اگر ان کو چھوڑ کر دیگر مسائل میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے
اور ان مسائل سے صرف نظر کریں گے تو عوام مسلسل گمراہی میں گرتی چلی جائے گی، اور اس کا بوجھ ان لوگوں پر ہوگا جن پر ذمہ داری انکشاف حق کی تھی، اور انہوں نے انکشاف حق کرنے کی بجائے کتمان حق کیا۔ جہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں جو تحصیل علم کے لیے نکلتے ہیں، جہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے وہ مخلوقات جو سمندروں کی تہوں میں ہیں وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ تو حصول علم کے بہت سارے فضائل ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے جو علم دین کو سیکھتے ہیں، علم دین کو سکھاتے ہیں۔ لیکن جب یہی کتمان حق کرنے لگ جائیں گے تو پھر اللہ کی لعنت بھی ایسے لوگوں پر برستی ہے، اس لیے اللہ نے اس لعنت کا آگے ذکر کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کتمان کا معنی ان چیزوں کو چھپانا جن چیزوں کے اظہار کا موقع ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی مسجد کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے کس حکم کو توڑ رہے ہیں اس کو بتائیے کہ یہ گناہ ہے، اور کس سنت سے وہ دور ہیں انہیں اس سنت کے قریب لائیے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف مخصوص خطبات کے اندر اپنے آپ کو پابند نہ کیجیے۔ ان الذین یکتمون الناس، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں لوگوں سے، کس چیز کو چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا من البینات، اس چیز کو جس کو ہم نے نازل کیا بینات میں سے اور ہدایت میں سے، کآیت الرجم ونات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ رجم کی آیات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ یہ چونکہ اس موقع پر ان کے اظہار ہونا چاہیے تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہود کے فیصلے آئے جن میں بدکاری کے فیصلے بھی تھے، تو حضور نے جب رجم کا فیصلہ کیا تو یہود نے کہا کہ یہ تو ہماری کتاب میں ہی نہیں ہے، جبکہ جھوٹ بولا انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو یہ ہے کہ منہ کالا کرو، گدھے پہ بٹھاؤ، چکر لگاؤ، چل جان چھوٹ گئی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی نے پھر بتلایا کہ یا رسول اللہ جھوٹ بولتے ہیں یہ، اور اللہ رب العزت نے بذریعہ وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بتلا دیا۔ تو یہ ان چیزوں کو چھپا رہے تھے جن کے اظہار کا موقع تھا، اس لیے یہ کتمان کا معنی آپ کے ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ بہت ساری باتوں میں آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ اس لیے ان موضوعات کا انتخاب کیجئے جن کی معاشرے کو ضرورت ہے، وگرنہ اس آیت کا مصداق بنیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے کہ ہم اس آیت کا مصداق بنیں۔ کآیت الرجم ونات محمد من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، تو ہم نے کتاب میں سارے احکام بیان کر دیے، خرید و فروخت کے بھی، معاشرت کے بھی، معیشت کے بھی، توحید بھی، رسالت بھی، قیامت بھی، سارے احکام آپ انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے، پھر سورہ نساء کے اندر تفصیلاً یہ ساری باتیں ارشاد فرما دی ہیں، جب بتا دی ہیں تو ہم صرف چند موضوعات کے اندر ساری زندگی پابند رہیں، باقی قرآن کو نہ ہم کھولیں، نہ سمجھیں، نہ سمجھائیں کسی کو، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہدایت آ چکی، دلائل آ چکے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کتاب سے مراد التورات، کیونکہ یہود کی بات ہے اس لیے کہ الکتاب کا الف لام مہدی خارجی کا، اور مراد اس سے تورات۔ اللہ نے کہا اولئک یلعنہم اللہ، وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ پھر لعنت کا مفسر نے معنی بیان کیا کہ لعنت کا معنی یہ کہ یبعدہم من رحمتہ، اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ دیکھو جب عالم کو فضیلت اللہ دے رہا ہے، جب وہ عالم اپنے منصب کے فرائض کو نہیں سمجھ رہا اور اس کو ادا نہیں کر رہا، پھر لعنت بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ اللہ جب اپنی رحمت سے خود کسی کو دور کرے، کون سی ایسی طاقت ہے جو اس کو اللہ کی رحمت کے قریب کر دے؟ جس کو اللہ نے علم جیسی دولت عظیمہ عطا فرمائی اور نبی کا وارث بنا دیا، اور علوم نبویہ اس کے سینے میں اللہ نے جمع کر دیے، پھر وہ ان علوم سے مستفید ہو کر لوگوں تک اس کا فیض نہ پہنچائے اور لوگوں کو اللہ کا وکیل بن کر اللہ کی طرف نہ بلائے، پھر ایسی صورت میں اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرے گا۔ پھر لعنت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک لعنت ہوتی ہے جو کسی کا نام لے کر کی جائے، لعنت کی دو قسمیں کہہ لیں، اور ایک لعنت مطلق کی جاتی ہے
جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت، ظلم کرنے والوں پر لعنت. تو یہ لعنت کی ایک قسم ہے، ایسے لعنت کرنا جائز ہے، لیکن کسی کا نام لے کر لعنت کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کا کفر پہ مرنا یقینی نہ ہو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کافر پر اس کی زندگی میں بھی لعنت نام لے کر نہ کیجیے، متعین کر کے نہ کیجیے، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اشد ہے، شدید ہے. لعنت کے بارے میں آپ نے سنا علماء سے اور احادیث مبارکہ میں پڑھا کہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے، دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، پھر واپس پلٹتی ہے. جس نے لعنت کی ہو اور جس پر لعنت کی گئی ہو، اگر وہ مستحق ہوتا ہے تو اس پہ پڑتی ہے، اگر مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر واپس لوٹتی ہے. اسی کو وہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اس لیے نام لے کر کسی بھی انسان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. آپ نے یہ بھی پڑھا مشکات المصابیح کے آغاز میں آ جاتی ہے حدیث کہ حضور نے فرمایا جہنم میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی. تو پھر وجہ پوچھی گئی تو 2 وجہ ارشاد فرمائی، ایک تو شوہر کی ناشکری کرنا اور دوسرا لعن طعن کثرت سے کرنا. یہ جرم عظیم ہے، نام لے کر کسی پہ لعنت نہ کیجیے. ہاں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کا کفر پہ مرنا یقینی ہو، اس پہ لعنت کرنا جائز ہے، جیسے ابو جہل پہ کی گئی، اور اسی طرح دشمنان رسول پر لعنت کی گئی. دور حاضر کے اندر بھی جن کا کفر پہ مرنا یقینی ہو ان پر لعنت کی جا سکتی ہے نام لے کر. اولئک یلعنہم اللہ یبعدہم من رحمتہ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کریں گے. چونکہ لاعنون جمع مذکر سالم ہے، واو نون کے ساتھ جمع ہے، اس لیے مفسر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ الملائکۃ والمؤمنون مراد اس سے ملائکہ اور مؤمن ہیں. او کل شیء بالدعاء علیہم باللعنہ، یا ہر چیز ان کے خلاف لعنت کی دعا کرتی ہے. جب ہر چیز کریں گے، لاعنون کے الف لام کو ہم استغراقی مان لیں گے کہ سب افراد اس پر لعنت کرتے ہیں، تو پھر اس میں کافر بھی داخل ہو جائیں گے. تو کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. آپ نے پڑھا ہے گزشتہ سال بھی تفسیر میں کہ اللہ رب العزت نے کفار کا حال بھی بیان کیا کہ یہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے قیامت کے دن. یوم القیامت یلعن بعضهم بعضا، بعض پر لعنت کریں گے قیامت کے دن. اور یا پھر یہاں خاص طور پر اللاعنون سے مراد ایمان والے ہیں اور ملائکہ ہیں. تو دونوں تفسیریں اس کی گئی. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. اب یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ہمیں مایوسی سے بچایا. کتمان ہو چکا، جرم سرزد ہو چکا، تو یوں نہیں ہے کہ اب اللہ کی رحمت کی مہر لگ گئی، اللہ کی لعنت کی مہر لگ گئی، اب اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ مردود کر دیا گیا. بلکہ اللہ نے دروازہ بچنے کا پھر بھی کھلا رکھا، الا الذین تابوا کہہ کر. جس نے توبہ کر لی تو وہ اللہ کی لعنت سے بچ جائے گا. اس لیے جب تک دنیا میں ہم زندہ ہیں توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. ہمہ وقت اپنے جرائم سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ جس منصب پہ اللہ نے ہمیں فائز کیا ہم ایسے نالائق ہیں کہ اس منصب کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے. الا الذین تابوا رجعوا عن ذلک، توبہ کا اصل معنی ہی یہ ہوتا ہے. تابہ یتوبو کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. جب یہی مادہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں قبول کرنا. قبول کرنا اصل ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ رجوع کرنا ہی ہے. بندہ گناہ کی زندگی سے پلٹتا ہے نیکی کی زندگی کی طرف. جب تک بندہ گناہ میں تھا اللہ کی رحمت اس سے روٹھی ہوئی تھی، اور جب یہ بندہ گناہ سے نکل کر نیکی کے راستے پہ آیا تو اللہ کی رحمت بھی پلٹ آئی اس کی طرف. اس لیے معنی وہاں بھی پلٹنا ہی ہے، معنی یہاں بھی پلٹنا ہے. لیکن فہم کے قریب کرنے کے لیے جو سلیس معنی ہے، آسان ترجمہ اس کا وہ یہی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے جب استعمال ہو تو توبہ کر لیے. پھر توبہ کا معنی معروف ہے، اور جب اللہ کے لیے یہی مادہ استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم معنی کرتے ہیں توبہ قبول کر لی. تو جب توبہ قبول ہوگی تو اللہ کی وہ رحمت جو بندے کی گناہ کی وجہ سے روٹ چکی تھی اب اس بندے کی طرف واپس پلٹ رہی ہے، لوٹ رہی ہے. تو الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، ای رجعوا عن ذالک، یعنی انہوں نے گناہ سے رجوع کر لیا. اس لیے بے نمازی کی توبہ صرف توبہ نہیں بلکہ نماز پڑھنا اصل توبہ ہے. غیبت کرنے والے کی توبہ اصل غیبت کو چھوڑ دینا ہے،
شرابی کی توبہ شراب کو چھوڑ دینا ہے، جھوٹ بولنے والے کی توبہ سچ بول کر جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے۔ تو جس گناہ کے اندر انسان مبتلا ہو اس گناہ سے توبہ تب سمجھی جائے گی جب وہ اس گناہ سے رجوع کر لے گا، لوٹ آئے گا، پلٹ آئے گا اور اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ گناہ بھی کری جا رہا ہے، توبہ بھی کری جا رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ اس لائق ہے کہ اس پر بھی توبہ کی جائے۔ الا الذين تابوا رجعوا عن ذلك واصلحوا عملهم، یہ توبہ کا دوسرا مرحلہ ہے کہ گناہ سے لوٹا، اس گناہ سے رجوع کیا، واصلحوا، اور اس نے اپنی اصلاح بھی کر لی، اور انہوں نے اصلاح کر لی، صحیح کر لیا کس چیز کو؟ عملهم، اپنے عمل کو، اعمال ٹھیک کر لیے۔ توبہ کے بعد توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ تو قبولیت توبہ کی علامت یہ ہے کہ اس بندے کا حال پہلے سے بہتر ہو جائے۔ پہلے اگر گناہ زیادہ تھے اب نیکیاں زیادہ ہو جائیں، پہلے اگر اللہ سے دور تھا اب قریب ہو جائے، پہلے خوف قیامت اور خوف آخرت اور حساب کم تھا اب زیادہ ہو جائے۔ تو اگر انقلاب تبدیلی اس میں آ رہی ہے انسان کے اندر تو یہ توبہ کی قبولیت کی علامت ہے، اور اگر ایسا انقلاب اور تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کو اپنی توبہ پر توبہ کرنی چاہیے اور دوبارہ سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیا، وَبَيَّنُوا۔ اب دیکھو صرف توبہ یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں، بلکہ اب اس کو بیان بھی کرنا ہے جس کو چھپایا تھا، جو حق اللہ کا پامال کیا تھا اس حق کی تلافی بھی ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہے۔ اگر بندوں کا حق مارا تھا تو بندوں کو اس کا حق دینا بھی ہے، تب جا کے توبہ کی تکمیل ہوگی۔ یوں نہیں کہ کسی پر ظلم کر لیا بس توبہ کر لی، کسی کا مال چرا لیا پھر توبہ کر لی، کسی کے ساتھ غبن اور دھوکہ کر دیا پھر توبہ کر لی، تو محض توبہ کرنے سے توبہ کی تکمیل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے اس حق کو لوٹانا بھی ہے جو حق ہم نے غصب کیا ہے۔ وہ اللہ کا حق تھا تو اللہ نے اس کو بینوں کے ساتھ بیان کیا کہ تم نے چھپایا تھا، ذمہ داری تھی تمہارے منصب کی، ظاہر کرو، اظہار کرو اس کا، تم نے اظہار نہیں کیا، اب اظہار کرو، پھر تمہاری توبہ قابل قبول ہوگی۔ اور اسی طرح کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس انسان کے حق کو ادا کیجیے، حق کو ادا کریں گے تو آپ کی توبہ کی تکمیل ہوگی۔ تو فرمایا وَبَيَّنُوا مَا كَتَمُوهُ، جس کو انہوں نے چھپایا اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ تو یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں گی تب جا کے توبہ قبول ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، دیکھو اب یہاں وہی اتوب آ گیا جو پہلے تابو، اب وہی اتوب مضارع متکلم واحد کا صیغہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اتوب علیہم، تو مفسر نے اس کا جواب، اس کی تفسیر کیا کہ اقبل توبتہم، میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ تو مطلب یہ کہ میں ان پر رجوع کروں گا۔ تو اللہ کا رجوع کیا ہوگا کہ جو رحمت پہلے ان کے کتمان حق کی وجہ سے ان سے روٹ چکی تھی، اب جب وہ اظہار حق کریں گے تو وہی رحمت اللہ کی ان کی طرف پلٹ آئے گی واپس، اور یہی ان کی توبہ کی قبولیت ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہی توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ التواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ اور الرحیم، الرحیم بالمؤمنین، یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے رحمان و رحیم میں فرق بیان کیا تھا، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ رحیم کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے، چونکہ رحیم کے اندر رحمت خاصہ کا بیان ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو مفسر نے فرمایا الرحیم بالمؤمنین۔ دوسری بات میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ کی صفات جب دو اکٹھی آ جائیں تو دوسری صفت عام طور پر پہلی صفت کی علت بنتی ہے۔ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ کہتا ہے انا التواب، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ کیوں توبہ کو قبول کرتے ہیں اللہ؟ ہمارے رونے سے، چلانے سے، آہوزاری کرنے سے، بلبلانے سے نہیں، فرمایا کہ الرحیم اس وجہ سے کہ اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ اپنی صفت رحیم کی برکت سے توبہ کو قبول کرتا ہے، وگرنہ ہمارا رونا چلانا اللہ کو متاثر نہیں کرتا۔ اللہ کیفیات سے پاک ہے، کسی کی تاثیر قبول کرنے سے اللہ پاک ہے۔ اس لیے اللہ جب فضل فرماتا ہے تو اپنی صفات رحمان اور رحیم کی وجہ سے فضل فرماتا ہے، لیکن یہ فضل الہی ہوگا اسی پر جو اللہ کے سامنے رو کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کر دے گا۔ اب اس سے پہلے ان لوگوں کا بیان تھا جو دنیا میں زندہ ہیں، ان کے لیے جو لعنت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اب اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بیان فرمایا جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، وهم کفار،
اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے۔ جب کفر کی حالت میں وہ مر گئے، اب ان پر لعنت کرنا جائز ہے۔ حال نکال کر مفسر نے بتلایا کہ یہ وہ عاطفہ نہیں، وہ حالیہ ہے۔ اس لیے ترجمہ یوں کریں گے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، آگے پھر ہم یوں نہیں کہیں گے اور وہ کافر تھے اور انہوں نے کفر کیا، نہیں، بلکہ اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، کفر کی حالت میں مر گئے، وہ اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ان پر۔ ای ہم مستحقون ذالک فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ لوگ جن کا کفر کی حالت میں دنیا سے مر گئے چلے گئے، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی لعنت کے مستحق ہیں۔ والناس قیل عام، بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ یہاں لفظ ناس عام ہے، اس لیے کہ قیامت والے دن یعنی لفظ ناس عام ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ کافر بھی لعنت کریں، مسلمان بھی لعنت کریں ان لوگوں پر جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ لیکن وہی بات جو بھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کی کہ کافر پہ لعنت کیوں کرے گا، تو جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن کریں گے، چونکہ ایک دوسرے کو گمراہ کیا، ایک دوسرے کی گمراہی میں معاون بنے۔ جب اللہ کی طرف سے سزا کا اور جہنم کا اعلان ہوگا، پھر ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، گمراہ انہوں نے کیا۔ وہ کہیں گے لعنت تم پر ہو، ہم نے تمہیں جبرن تھوڑی گمراہ کیا، ہم نے تو ترغیب دی تھی، ہم نے تو تمہیں ورغلایا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، تمہارے سامنے اپنی رائے پیش کی اور تم نے بغیر سوچے سمجھے اس رائے کو قبول کر لیا، مجرم تم ہو۔ تو مفسر نے فرمایا کہ ایک مطلب تو اس آیت کا یہی ہے کہ ناس سے مراد کافر ہیں، اور دوسرا یہ ناس سے مراد عام ہے، کافر بھی مومن بھی۔ اور وقیل المؤمنون، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، الناس سے مراد یہاں مؤمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقتاً ناس کہلانے کے لائق ایمان والے ہی ہیں، باقی تو خناس ہیں سارے۔ ناس صرف وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا وہ تو خناس ہے اور اس کا ستیہ ناس ہے۔ لأنہم هم الناس فی الحقیقہ، کیونکہ انسانیت سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے والا ایمان والا ہے۔ کافر تو کل انعام ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ 9ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اولئک، کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کل انعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کل انعام واضل سبیلا، جانوروں کی مانند ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے، تو ان کا تو اللہ کے ہاں کوئی شمار ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے صاحب کشاف نے، تفسیر کشاف والے نے، الناس سے مراد ایمان والے لیے، وقیل المؤمنون خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کس میں رہیں گے؟ ہاں ضمیر کا مرجع بتایا، ای لعنتی، لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر چونکہ جس پر لعنت پڑے گی وہ رہے گا جہنم کی آگ میں، اس لیے مفسر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فیہا کا مرجع النار بھی ہے۔ پھر نار کا ذکر پہلے تو نہیں ہے، جبکہ ضمیر جس کی طرف لوٹائی جائے اس مرجع کا ذکر پہلے ہونا چاہیے۔ تو مفسر نے فرمایا اگرچہ لفظوں میں نار کا ذکر نہیں ہے لیکن مفہوم میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ مفہوم کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظ لعنت سے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، تو لعنت جب ہوگی، رحمت سے محرومی ہوگی، تو جائیں گے کہاں؟ جہنم میں۔ جہنم کہاں ہے؟ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ آگ کا نام ہے۔ تو اس لیے فرمایا ابھی ناری المدلول بہا علیہا، یا اس سے مراد آگ ہے جو کہ لعنت کا مدلول ہے، لعنت اس پر دلالت کر رہی ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب طرفۃ عین، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، پلک جھپکنے کے برابر بھی، پلک جھپکنے کے برابر عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينظرون، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے کہ توبہ کر لو، معذرت کر لو، ایسا بھی ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے مشکات المصابیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے عذاب میں تخفیف کی، اور عذاب میں ایسی تخفیف کی کہ اس پاؤں میں آگ کی جہنم کی جوتی پہنائی گئی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہے۔ اسی طرح ابو لہب کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے کہ ابو لہب کی وہ انگلی جس کے ذریعے اس نے صوبیہ نام کی لونڈی کو آزاد کیا تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اللہ نے عذاب سے بچایا۔ باقی کفار کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے کچھ نہ کچھ تخفیف ملتی ہے، جبکہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے لا یخفف عنہم العذاب طرفۃ عین، طرفۃ عین مفسر نے فرمایا۔ جواب یہ ہے مولانا، سوال تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ آیت کہہ رہی ہے تخفیف نہیں کی جائے گی، حدیث بتا رہی ہے کہ تخفیف ہو رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ آیت میں جو مطلوب ہے، آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کافر کے ان کاموں کی جو دنیا میں اس نے خیر کے کیے، ان کاموں پہ جتنی رعایت کافر کو مل سکتی ہے، اس کے بعد جو عذاب اس کے لیے طے ہوا اس عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اب آیت اور حدیث دونوں آپس میں مطابق ہو جائیں گی، آپس میں تعارض نہیں رہے گا۔ جواب سمجھ میں آ گیا جی؟ دوسرا جواب اس کا ہم یہ بھی دے سکتے ہیں، دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ عذاب اتنا شدید ہوگا کافر کو کہ تخفیف ہونے کے بعد بھی اسے تخفیف معلوم نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں تخفیف کا ذکر ہوا وہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس کا اعتبار اصل مسئلے کے ساتھ ہے، اور آیت مبارکہ میں جو تخفیف کا ذکر کیا گیا کہ تخفیف نہیں ہوگی، یہ ان لوگ مبتلا بھی کے اعتبار سے کہا گیا جو عذاب میں مبتلا ہوگا۔ مولانا صرف ایک منٹ، جو عذاب کے اندر مبتلا ہوگا اس سے عذاب اگر تھوڑا کم بھی کر دیا جائے گا تو اسے تو کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اب ایک شخص کو جلایا جا رہا ہے پورے جسم کو، اور ایک کو جہنم کی جوتی پہنائی جا رہی ہے اور اسے جسم اس کا دماغ کھول رہا ہے، تو اس کے عذاب میں کیا تخفیف سمجھے گا؟ اس سے تو تخفیف نہیں ہوگی، تکلیف تو اتنی ہی محسوس ہوگی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں جہاں عذاب کی تخفیف کی بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور آیت مبارکہ میں جو اللہ نے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، تو یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کا محمل الگ الگ ہے، مصداق الگ الگ ہے۔ ولا هم ينظرون، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ مزید اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، سوال اور جواب دونوں کا؟ جی استاد جی چلیں، استاد اللہ رب جی العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں مصائب سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک کے نور کو اللہ منور فرمائے۔ السلام آمین علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق ختم ہوا آپ کا؟ جی حضرت۔ اچھا، میں تھوڑا سا راستے میں ہوں نا، 1-2 منٹ میں گھر پہنچتا ہوں، کتابیں ساتھ ہے لیکن اندھیرا ہے۔ السلام علیکم، تو پھر سبق پڑھتے ہیں 2-3 منٹ میں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ یہاں کسی ایک ساتھی ہمارا باہر بیرون سفر پہ جا رہے ہیں 7 ماہ کے لیے، تو ان کے لیے کچھ اکرام کیا تھا کھانے کا، ان کے ساتھ مصروف تھے۔ اللہ پاک قبول فرمائے نکلنا کی، بڑی بات ہے جی، بڑی جی بات ہے، بڑی عظمت۔ آپ حضرات میں کسی کا 4 ماہ لگے یا کوئی سفر ہوا ہے کسی کا پاکستان میں یا بیرون میں؟ جی الحمدللہ میں ابھی 4 مہینے لگا کے واپس آیا ہوں اچھا ماشاءاللہ۔ پاکستان سے، لگے پاکستان میں لگا کے واپس آیا ہوں۔ کہاں سے؟ پاکستان ہی لگائے ہیں میں نے نا 4 مہینے الحمدللہ۔ اچھا ٹھیک ٹھیک۔ کب واپسی ہوئی تھی؟ یہ اپنا یہ پچھلے مہینے نا، جولائی میں، جولائی کے اچھا درمیان۔ ٹھیک، فروری میں گیا تھا اور ماشاءاللہ جولائی میں واپس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تشکیل یہ بیرون کی جماعت ہے 7 مہینے کی؟ جی نہیں، یہ اپنے پاکستانی ساتھی اپنے محلے کے گاؤں کے آس پاس گاؤں سے جمع ہے، 7 ماہ کی بیرون جائیں گے یہ۔ یہ بیرون جائیں گے، ابھی تو لوکل کر رہے ہوں گے نا ابھی تو، جی جی جب تک کوئی جی، ابھی بتایا نہیں ان کو کہ کہاں کا رخ ملا یہ ہفتے کے دن یہ انشاءاللہ مرکز میں ہوں گے رائیونڈ، وہاں سے پھر ہے؟ ترتیب بنے وہاں گی سفر انشاءاللہ کرتے کیا رخ ہیں۔ دیتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑی بات ہے جی۔ جی اچھا، میں نے کتاب کھول دی ہے، پہنچ گیا ہوں گھر، آپ حضرات بھی اپنی کتاب جی ٹھیک ہے۔
جی کتاب کون شیئر کریں گے؟ جی ٹھیک جی کون پڑھیں گے؟ جی میں پڑھوں. جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والماء المستعمل وماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. قال هذا عند أبي يوسف رحمة الله عليه، وقيل وقول أبي حنيفة رحمة الله عليه أيضا، وقال محمد رحمة الله عليه لا يصير مستعملا إلا بإقامة ہاں جی مستعملن نہیں یا مستعملن ہے. بإقامة مستعمل اس کو کہتے ہیں جو استعمال کرنے والا ہے، مستعمل اس پانی کو کہتے ہیں. مستعملا جی مستعملا إلا بإقامة القربة لأن قربة جی لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الأصام إليه وأنها تزال بالقربة. وأبو يوسف رحمة الله عليه يقول إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالأمرين. ومتى يصير الماء مستعملا الصحيح أنه كما زال عن العضو صار مستعملا لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورت بعدہ. یہاں تک ٹھیک ہے استاد جی یا آگے؟ جی یہ پڑھ لیں پھر آگے پڑھ لیں گے. پہلے اس کو پڑھیں پھر بعد میں پڑھ لیں گے. تو یہ تھوڑی سی جو ہے میں مستعمل کی تھوڑی سی مزید وضاحت ہے. ٹھیک ہے، تو اس عبارت کے اندر جو ہے دو مسئلے بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کس پانی کو ہم مستعمل کہیں گے اور کس وقت کہیں گے، مائع مستعمل بنے گا کس وقت مستعمل. تو یہ دو باتیں اس عبارت کے اندر جو ہے وہ بیان کریں گے. تو پہلے جو ہے مسئلہ ہے اس کا خلاصہ، یعنی دو وجہ سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے. تو وہ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس پانی سے کوئی حدث اور ناپاکی دور کی گئی ہو. ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے. دوسری وجہ کوئی آدمی بے وضو ہے یا وضو ہے لیکن ثواب کی نیت سے یہ کیا کر رہا ہے، پانی کو اٹھا کے اس سے وضو کر دیا. ٹھیک ہے، وضو یا اس سے کر لیا، وضو ہے لیکن ثواب ہو جائے، مستحب ہو جائے گا. تو یہ دونوں یہ جو ہے اگر یہ دونوں وجہ یا ثواب کی نیت سے ہو یا جو ہے کیا ہے حدث اور ناپاکی اس سے اس نے کر لیا، اس سے وضو طہارت حاصل کر لیا، تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا، پانی مستعمل ہو جائے گا، ورنہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ جو متن بیان ہوا جو اوپر آپ نے چند سطرے پڑھ لیے،
تو اس میں جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول معلوم ہوتا ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ان کا بھی یہی مسلک ہے جو متن میں بیان ہے. بہرحال یہاں پانی مستعمل کے جو ہے دو وجہ بیان کی گئی ہے، ایک یہ کہ ناپاکی وغیرہ پاک ہو جائے یا ثواب کی نیت سے ہو جائے. تو دیکھو متن میں کیا کہتے ہیں، صرف میں مستعمل کی جو ہے تھوڑی سی وضاحت ہے. سب سے پہلے وہ بیان کریں گے کہ والماء المستعمل هو ماء ازیل به حدث، کہ مستعمل پانی وہ ہوتا ہے، ہوا ماء وہ ایسا پانی ہے، ازیل به جس کے ذریعے سے زائل کیا جائے، حدث کسی حدث کو، یعنی بے وضو ہونا یا غسل، او استعمل فی البدن علی وجہ القربت، یا بدن میں ثواب کی نیت سے استعمال کیا جائے. ثواب کی نیت سے کیا، وضو ہے لیکن پھر بھی یہ کہتے کہ میں نماز کے لیے آ گیا ہوں، میرا وضو تو ہے لیکن چلو وقت بھی ہے تو میں جو ہے وضو کر لوں گا، تو یہ مستحب ہے، نیا وضو کر لیتا ہوں. تو یہ جو ہے وضو اس کا کیا ہو جائے گا، اس سے پانی مستعمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو ہے قال امام صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ھذا عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ یہ جو قول متن میں بیان ہوا ہے، یہ جو والماء المستعمل هو ما ازیل به حدث او استعمل فی البدن علی وجہ القربہ، یہ جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ صاحب کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ماء مستعمل وہ ہے جس سے حدث سے پاکی حاصل کی جائے یا جو ہے بدن میں ثواب کی نیت سے اس پانی کو استعمال کیا جائے. تو یہ دو صورتیں جو ہے امام ابو یوسف کا قول، یہ تو کہ صاحب کتاب خود فرما رہے ہیں، اور قیل کے ذریعے جو ہے کمزور قول کو بیان کر کے امام ابو حنیفہ صاحب کی طرف بھی قول کو منسوب کیا کہ ان کا بھی یہی قول ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے چلو ان دونوں کا تو یہ ہو گیا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف یعنی شیخین کے نزدیک. اب جو ہے امام محمد صاحب رحمہ اللہ جو ہے دوسری طرف ہے. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی لا يسیر مستعملا، امام محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی مستعمل نہیں ہوگا الا باقامت القربت، مگر ایک وجہ سے، صرف ثواب کی نیت سے کسی نے وضو کر لیا، بوضو آدمی ہے اور اس نے وضو کر لیا، تو اس کے وضو کرنے سے یہ پانی کیا ہو جائے گا، مستعمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میری آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ جی استاد. اچھا. تو یہ امام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ صرف ایک وجہ سے، ثواب کی نیت سے کسی نے وضو کر لیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. اب وہ دلیل بتا رہے، عقلی دلیل. لأن الاستعمال بانتقال نجاست الآثم الیہ، وہ کہتے ہیں کہ ثواب کی، دیکھیں ایک ذہن میں یاد رکھنا، احادیث میں ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے تو ہر قطرے کے ساتھ جب چہرے کو دھوتا ہے تو آنکھوں کی اور یہ چہرے کی گناہ اس میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کی گناہ، اور پاؤں دھوتا ہے حتیٰ کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ گر جاتا ہے. یہ حدیث کسی نے سنی ہے آپ میں سے؟ جی نہیں سنی جی استاد. جی استاد. ہاں، بعد میں سنی ہوگی. تو حدیث ہے کہ سنا تھا. جی وضو کے آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ گر جاتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور بھی ہے، فضائل اعمال میں واقعہ غالباً لکھا بھی ہے کہ وہ محسوس فرما لیتے تھے کہ پانی گرنے سے، وضو کا جو پانی گر رہا ہے کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے. بعض واقعات ہے کہ ایک آدمی مسجد میں وضو کر رہا تھا تو اس کو کہا کہ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. ٹھیک ہے. وہ وضو کے پانی میں وہ کر رہا تھا وضو، اور اس پانی کے اندر گناہ صاف ہو رہے تھے لیکن وہ پانی میں نظر آ رہا تھا. امام صاحب کشف تھے. اسی طرح ایک آدمی جو ہے وضو کر رہا تھا، اس کو کہا بیٹا زنا نہ کرنا. ٹھیک ہے. تو وہ وضو کے پانی سے وہ گناہ اس کا دھل رہا تھا، پانی میں امام صاحب کو نظر آ رہا تھا. وہ صاحب کشف تھے، اللہ دکھا رہے تھے. پھر امام صاحب نے دعا کیا کہ یا اللہ یہ چیز مجھ پہ ختم کر دے، یہ تو لوگوں کے عیب مجھ پر نظر آ رہے ظاہر ہوتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دیا. تو اب جو ہے امام محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ کوئی گناہگار آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے اندر وہ گناہ کا اثر چلا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیوں جی، بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں جی، ذرا دوبارہ یہ ساری سمجھا دیں۔ دیکھیں وضو کا پانی جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں نا پانی کے ساتھ۔ جی 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 تو اب امام محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار آدمی، ہر ایک آدمی کا کمزور ہے، کچھ نہ کچھ گناہ تو ہے، اب یہ ثواب کی نیت سے اس نے پانی کو اٹھا کے اس نے وضو کر لیا تو ضروری بات ہے ثواب کی نیت سے کر رہے تو اس کے گناہ اس کے اندر چلا جاتا ہے نا، پانی کے اندر اس کے اندر زائل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس گناہ کا اثر یہ پانی میں آ گیا، اس نے ثواب کی نیت سے وضو کر لیا لیکن وضو کے پانی کے اندر اس کے گناہوں کا اثر تو چلا گیا نا، تو وہ پانی اس کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ جی جی تو امام محمد صاحب کا قول یہ ہے، امام محمد صاحب کا قول یہ ہے جب کوئی آدمی جو ہے بے وضو ہونے کے لیے پانی استعمال کرنے کی اس کے تو قائل ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ثواب کی نیت سے کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو وہ پانی کے اندر گناہ کا اثر چلا جاتا ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہی لکھا ہوا ہے، لأن الاستعمال، اس لیے کہ پانی کا استعمال جو ہے بے انتقال نجاست الآثم الیہ، گناہگار آدمی کی نجاست اس کے اندر منتقل ہونے سے جو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهَا تُزَالُ بِالْقُرْبَةِ، یہ گناہ جو انسان کے زائل ہو جاتے ہیں جسم سے تو وہ اس وضو سے زائل ہوگا جو وضو وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ گناہگار ہے، ثواب کی نیت سے اس نے وضو کرنا شروع کر دیا، اس وضو کے اندر اس کا گناہ زائل ہو جائے گا تو اس گناہ کی نجاست جو ہے پانی کے اندر منتقل ہو جائے گا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی اگر وضو کی نیت سے نہ کرے تو پھر جی اگر ثواب کی نیت سے اگر ثواب وضو کی نہ نیت کیا سے جائے نہیں تو کیا تو پھر وہ ٹنڈک کے انسان ٹنڈک کے لیے بھی کرتا ہے تو اس پہ اس کو ثواب نہیں ہے۔ اب ثواب ملتے تو گناہ جوڑتے ہیں نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے کے جاتی ہے، آپ اپنے لیے ٹنڈک حاصل کرتے اس سے گناہ تو نہیں ختم ہوتے۔ کوئی آدمی لگے ہوئے ہیں، وہ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں غسل کروں تاکہ میری گرمی ختم ہو جائے، وہ تو اپنی سہولت کے لیے کر رہے تو اس پہ تو اس کے گناہ نہیں جڑتے۔ اگر وہ ثواب کی نیت سے کرے گا، اس لیے تو یہاں یہ قید لگا رہے ہیں کہ جو ہے امام محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسیر مستعملا، پانی مستعمل نہیں ہوگا الا باقامت القربت، مگر یہ کہ یہ ثواب کی نیت سے کرے، ٹھیک ہے۔ لان الاستعمال بانتقال نجاست الآثم الیہ، اس لیے کہ پانی کا مستعمل ہونا گناہگار کے گناہوں کے اثر کا پانی کی طرف منتقل ہونے سے ہے، ویسے مستعمل نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں پھر کیسے منتقل ہوگا؟ وَأَنَّهَا تُزَالُ بِالْقُرْبَةِ، اور آدمی کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں ثواب کے ذریعے سے، ثواب کی نیت کی گناہ ہٹ جائیں گے، اور گناہ جو ہٹیں گے وہ پانی کے ساتھ نیچے جاتے ہیں، لہذا اس پانی کے اندر گناہوں کا اثر، اسی وجہ سے یہ پانی مستعمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ امام محمد صاحب کا یہی قول ہے۔ اچھا آگے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک قول بھی ہے، یہ صرف مزید تھوڑی سی وہ وضاحت کر رہے اقوال کی، ہمارے نزدیک جو ہے وہ آگے بتائیں گے، یہ پہلے بتا بھی دیا، امام ابو یوسف کا پہلے بتا دیا، اور فرماتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ صاحب کا بھی قول ہے، وہ یہی ہے متن والا، والماء المستعمل، مستعمل پانی وہ ہے جس سے حدث کو زائل کیا جائے یا بدن میں جو ہے ثواب کی نیت سے استعمال کیا جائے، یہ حنفیہ کا مسئلہ کے متن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آگے جو ہے اختلافی جو ہے اقوال ہے، یا امام صاحب کے دو قول ہوں گے، تو ضعیف قول کو بعد میں ذکر کریں گے اور متن کے اندر مضبوط بات کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی کیا کہتے ہیں، ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یقول اسقاط الفرض مؤثر ایضا، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض کو ساقط کرنا یہ بھی اثر کرتا ہے پانی کے اندر۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو قرآن کا حکم ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پورا جو قرآن میں وضو کی آیت ہے
کہ جب تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو تم اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، سر کا مسح کرو، پاؤں کو دھو لو، تو یہاں پر فرض ہے۔ تو اب جو ہے امام ابو یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض کو ساقط کرنا، یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ بے وضو ہونے سے باوضو ہو جائے، آپ وضو کر لے، یہ آپ پر فرض ہے۔ تو اس فرض کا ساقط کرنا یہ بھی پانی کے اندر اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَيَثْبُتُ الْفَسَادُ بِالْأَمْرَيْنِ، دونوں صورتوں میں جو ہے کیا ہو جائے گا، پانی کے اندر فساد ثابت ہو جائے گا، قربت کی نیت سے ہو اور چاہے فرض کو ساقط کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے پانی مستعمل ہو جائے گا۔ وَمَتَى يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا، اور جس وقت، اب یہ تو بات ختم ہو گئی، چلو اقوال مختلف بتا دیے، آپ ذہن میں متن والا رکھے کیونکہ وہ حنفیہ کا مسلک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پانی مستعمل کب ہوگا یہ بات بتائیں گے۔ وَمَتَى يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا، اور جس وقت پانی مستعمل ہو جاتا ہے، الصحیح ہو، تو صحیح مذہب یہ ہے کہ انہو کما زال عن العضو صار مستعملا، تو مستعمل اس وقت ہوگا کہ یہ پانی جیسے ہی انسان کے عضو سے زائل ہو جائے، جدا ہو جائے، تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اب دیکھو اس میں وجہ کیا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے جو ہے پانی لے لیا، بے وضو آدمی ہے، ہاتھ کے اندر، چلو کے اندر پانی لے لیا، تو اگر یہ چلو کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی تو ہاتھ کے ساتھ لگ گیا، اب یہ مستعمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ہاتھ کو لگ ہونا گیا تو چاہیے، مستعمل ہو گیا نا۔ اب یہ مستعمل ہاتھ ہونا چاہیے، جی مستعمل ہونا چاہیے۔ جی مستعمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہاتھ کے اندر اس نے پانی لیا تو یہ ہاتھ بھی تو بے وضو ہے، اب یہ جی جی، ہاتھ والا پانی کوہنی کی طرف اور بازو کی طرف آئے گا تو یہ تو مستعمل پانی ہے۔ تو اگر ہم اس پانی پر فوری ہی مستعمل ہونے کا حکم لگائیں گے تو پھر بند وضو کیسے کرے گا؟ تو یہ ضرورت ہے انسان کی، یہ شریعت کے اندر جو ہے، یہ جو ہے لا اکراہ فی الدین، اور جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اپنی طاقت کے بقدر۔ تو جیسے ہی پانی جسم کے اوپر بہہ رہا ہے، جیسے ہی قطرہ انسان کے ہاتھ سے جدا ہو کے ٹپکنا شروع ہو گیا، تو ہاتھ سے جدا ہوتے ہی مستعمل کا حکم اس پر لگ جائے گا، اس سے پہلے مستعمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بات بتا رہے الصحیح انہو، صحیح بات یہ ہے، کما زال عن الوضو، کہ جیسے ہی پانی عضو سے، انسانی ہاتھ پاؤں چہرے سے، یہ اعضاء ہے جو دھوتے ہیں، جیسے ہی زائل ہو جائے، سارا مستعملن، تو اس وقت یہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ کیوں یہ حکم کیوں لگاتے ہیں کہ جسم اعضاء سے جدا ہوتے وقت جو ہے اس پر مستعمل کا حکم لگائیں گے؟ اس کی دلیل بتائیں گے۔ لأن سقوط حکم الاستعمال قبل الانفصال للضرورت، اس لیے کہ لأن سقوط حکم الاستعمال، مستعمل ہونے کے حکم کا ساقط ہونا، جو پانی کے جدا ہونے سے پہلے، یہ ہماری ضرورت کی وجہ سے، انسان کی ضرورت کی وجہ سے، کہ انسان کے جسم سے انفصال، جدائی، پانی کا انسانی عضو سے جدا ہونے سے کے بعد حکم لگانا، ٹھیک ہے۔ جب پانی ساقط ہو جائے، اس سے ابھی تک ساقط نہیں ہوا اور انفصال، ہم جو ہے اس پر استعمال کا حکم لگائیں گے کہ یہ پانی مستعمل ہو جائے گا، لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، پھر اتنا پانی کہاں سے لائیں گے کہ ایک ایک ٹکڑا ہاتھ کا دھوتے جائے اور لوٹے سے پانی ڈالو تو وہ جگہ صاف، تو چلی کے اندر جو پانی لے لیا وہ نیچے بھی آئے گا، بار بار بندہ کتنا پانی لے گا، اس لیے یہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ لأن سقوط حکم الاستعمال، مستعمل ہونے کے حکم کا ساقط ہونا، کیوں ساقط کیا ہے کہ پانی مستعمل نہیں ہوگا جدا ہونے سے پہلے؟ للضرورت، اس کی وجہ یہ کہ یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانی کا جسم سے جدا ہونے کے بعد اس پانی کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ولا ضرورت بعدہ، جسم سے جدا ہونے کے بعد اس پانی کی ہمیں ضرورت ہے تو نہیں، یہ نالے میں چلا جائے گا، تو لہٰذا اس وقت مستعمل ہونے کا حکم لگا بھی لو تو وہ پانی ضرورت اپنی پورا کر کے نکل چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی استاد جی، والی بات سمجھ میں آ گئی۔ جی چلے آگے چلے، کوئی سوال ہے کسی بھائی کو؟
جی استاد، یہ پہلے والے جو مستعمل پانی کے بارے میں جو بتایا تھا، تو اس میں تو علی وجہ قربتی، اس میں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاکی حاصل کرنے یا ثواب کی نیت سے کیا. امام محمد نے بھی یہی کہا ہے، لیکن اس میں صرف دلیل بتائی. تو اختلاف کیا ہے ان کا اس میں؟ یہ ہمارے جو ہے امام صاحب کے نزدیک دونوں چیزیں ہیں نا، انہوں نے دونوں چیزیں بتائی. قربت امام صاحب کے نزدیک بھی ہے، لیکن ان کے نزدیک جو وہ کہتے ہیں کہ حدث وغیرہ سے بھی جو ہے اس پر ذائل کیا جائے. تو دو چیزیں ہو گئی، اور قربت میں دونوں برابر ہو گئے. تو دو قربت کے اعتبار سے دونوں کا مسلک تو ایک ہے، ٹھیک ہے. لیکن آگے جو ہے حدث کو ذائل کرنے کے اعتبار سے امام صاحب ان سے جدا ہے، تو اس وجہ سے الگ الگ ان کو ذکر کیا ہے. دیکھو امام محمد صاحب کے قول کے اندر جو ہے وہ حدث وغیرہ کا ذکر ہے ہی نہیں. ما ازیل به حدث، سمجھا گئی. صرف جو ہے اب استعمل فی البدن علی وجہ القربہ، قربت کی بات ہے. انہوں نے اپنی دلیل دی ہے کہ صرف اس اعتبار سے پانی ذائل ہوگا، یہ بتا دیا انہوں نے. آگے اور بھی تفصیل ہے، والجنب اذا انغمس فی البیر، وہ آگے بتائیں گے کہ پانی کون کس حالت میں رہتا ہے اور کیا ہوگا. وہ کنویں کے اعتبار سے تھوڑی تفصیل آگے باقی وہ بتائیں گے آپ کو. جی آگے وقت ہے آپ کے پاس، پڑھیں گے اور متن پڑھ لو عبارت. استاد جی اب میرا خیال ہے کافی ہے جی. اچھا چلے ٹھیک ہے. اگر اور کوئی کچھ سوال اس سبق میں کسی جی کا ہو تو کر لیں. جی استاد جی جو آج تو پڑھا یہ ہے امام محمد صاحب اس کا کہتے ہیں کہ حدث دور کرنے سے جو پانی ہوتا ہے وہ مستعمل نہیں ہے. ان کے نزدیک وہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو ہے نا. اچھا اچھا، بس یہی بات پوچھنی تھی استاد جی. جی جی ہمارے نزدیک دیکھیں متن کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حنفیہ مسلک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باقی جو ہے امام ابو حنیفہ صاحب کا جو ہے نام آ جائے آگے مسائل میں، تو وہ ان کے دو اقوال میں سے ایک قول ان کی طرف سے منقول ہوتی، جو راجح قول ہے وہ متن کے اندر ہوتا ہے اکثر. تو وہ یہ ہے کہ الماء المستعمل وہ ہوا ماء ازیل به حدث. پہلی چیز ہماری نزدیک یہ ہے کہ حدث اس سے ذائل ہو جائے، ٹھیک ہے. جب حدث اس سے دیکھو حکمی اعتبار سے جو انسان ناپاک ہے، تو کل بات ہو گئی تھی نا، ایک اعتبار سے اگر پانی کو دیکھا جائے تو انسانی جسم تو پاک ہے، ٹھیک ہے. تو جسم سے لگنے والا پانی اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے تو ناپاک نہیں ہوتے، تو پانی تو خود پاک ہے. تو خود پاک ہے لیکن طہور نہیں ہے، دوسری چیز کو پاک نہیں کرتا. وہ کیوں کہ حکمی اعتبار سے جسم ناپاک تھا، تو پانی کے اندر اثر ہو گیا، دوسری چیز کو پاک نہیں کرے گا، اس لیے بتایا. وہاں ازیل بھی حدث بے وضو ہونا یہ حدث ہے، تو یہ اگر اس سے ذائل کر لیا یا جو ہے بدن میں ثواب کی نیت سے، تو ہمارے مسئلہ کے اندر امام محمد صاحب کا قول بھی آ گیا اور اپنا قول بھی آ گیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے استاد جی، جزاک اللہ. چلو ٹھیک ہے، چلو وقت بھی پورا ہو گیا، باقی انشاءاللہ کچھ بات کل ہو جائے گی. اور خصوصاً میں نے کل عرض کیا تھا، دوسری جماعت والوں سے بھی عرض کیا تھا، جو ہے ابتدائی پہلی جماعت جس کی علم و صرف والوں سے، تو دعاؤں کی درخواست کی ہے اپنے اعمال میں. تمام بیمار امتوں میں پوری امت کے اندر پریشانیاں ہے، اور خصوصاً میں نے یہ بھی عرض کیا تھا اگلی کلاسوں میں ہمارے ڈاکٹر عارف صاحب موجود ہے یا نہیں ہے، ان کے گھر والوں کے لیے خصوصی دعائیں ضرور کریں. میرا بھائی بھی بہت زیادہ بیمار ہے، پھیپھڑے ان کے کاٹے ہیں، آپریشن ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو ان کی ٹی بی بھی تھی، ابھی پھر بھی اسی طرح بیمار ہے، خون بھی آتا ہے، بچے ہیں ان کے. تو سب بیماریوں کے لیے میں درخواست کرتا ہوں سب بھائیوں سے اپنے گھروں میں بھی بتائے، کم از کم ہمیں نظرات کے لیے دعا ضرور کرے. دردمند لوگ ہیں، مال اور یہ چیزیں کوئی وہ نہیں، اچھی صحت ہو تو انشاءاللہ سکون میں ہوں گے، اور ان کے لیے دعا کریں گے، ہماری حفاظت اللہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ پاک خود کام لا جانا سے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ استاد جی، آپ کو کیا حال؟ ہاں جی، کھول لیں پھر کتاب دایا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ لأن في جعله تبعا له نظرا له ولو كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي لأن فيه نوع نظر له إذا المجوسية شر منه. والشافعي رحمه الله تعالى يخالفنا فيه للتعارض ونحن أثبتنا الترجيح. آگے ہے یہ تو آپ بہت پیچھے کھولا ہوا اپنا. یہ باب ہے، اس باب میں آگے کھولیں. یہی صفحہ ہے غالباً، پیچھے والا صفحہ ہی تھا. اس سے بھی ایک صفحہ پیچھے کریں. میں ہے اور پیچھے ایک صفحہ پیچھے. اچھا، یہ درمیان میں ہے غالباً. فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ. یہ بالکل صفحے کے درمیان میں اور لائن کے بھی درمیان میں. ہاں جی، یہ مسئلہ ہے اگر
میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان تھا اور دوسرا جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، چاہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، وہ اہل کتاب میں سے ہے، تو اب اگر ان کی اولاد کوئی ہو جاتی ہے تو اس اولاد کے متعلق کیا حکم لگے گا کہ وہ مسلمان ہوگی یا کتابی ہوگی، باپ کے تابع ہوگی یا ماں کے تابع ہوگی؟ تو یہاں انہوں نے جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ جو بھی مسلمان ہو، چاہے وہ ماں ہے مسلمان چاہے وہ باپ ہے، ان کی جو اولاد ہے وہ مسلمان کے ہی تابع ہوگی۔ اگر وہ ماں مسلمان ہے تو اولاد بھی مسلمان ہی سمجھی جائے گی، اور اگر باپ مسلمان ہے تو ان کی اولاد بھی مسلمان ہی سمجھی جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، پس اگر زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ، تو پس اولاد جو ہے وہ مسلمان کے ہی دین پر ہوگی۔ وَكَذَا إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، اسی طرح جب کوئی اسلام لے آتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک، وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، اور اس کے لیے چھوٹا بچہ ہے، صَارَ وَلَدَهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ، تو وہ بچہ جو ہے وہ مسلمان کے تابع ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی ہوگا۔ ہاں جی، یہ دوسری صورت جو ہے یہ اس صورت میں بنے گی جب بیوی جو ہے وہ اہل کتاب ہو اور باپ جو ہے وہ بھی اہل کتاب تھا، تو بعد میں جو ہے وہ ان دونوں میں سے ایک اسلام قبول کر لیتا ہے تو دوسرا اہل کتاب ہی رہتا ہے، تو چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مسلمان کا اہل کتاب کے ساتھ نکاح درست ہے، یا مسلمان کا اہل کتاب کے ساتھ نکاح درست ہے تو ان کے درمیان طلاق نہیں ہوگی۔ جب طلاق نہیں ہوگی تو وہ جو ہے جو بچہ ہے وہ مسلمان کے ہی تابع ہوگا دونوں صورتوں میں۔ دلیل کیا ہے؟ لأن فی جعلہ تبعا لہ نظرا لہ، اس لیے کہ بچے کو مسلمان کے تابع بنانے میں ہی، لأن فی جعلہ، اس لیے کہ بچے کو فی جعلہ مسلمان کے تابع بنانے میں ہی، نظرا لہ اس کے لیے شفقت ہے، بچے کے لیے شفقت ہے، اسی صورت میں شفقت ہے کہ وہ مسلمان کے اس کو تابع بنایا جائے، کیونکہ اسلام جیسا خوبصورت پرامن اور اچھا مذہب جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، اور جو ہے آخرت کا بھی اس کا سوال ہے، بچے کا جو ہے وہ آخرت بھی جو ہے اس کا بھی سوال ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بچے کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اسی کے اندر جو ہے وہ شفقت زیادہ ہے۔ بات بات کے اوپر کسی کو جو ہے وہ کافر قرار دینا یا اس کو شریعت جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی، تو اس لیے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا، اب اگلا مسئلہ، یہاں ایک مسئلہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا۔ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا، میاں اور بیوی میں سے ایک جو ہے وہ کتابی تھا اور دوسرا جو ہے وہ مجوسی تھا۔ اب مجوسی اور کتابی جو دو ہیں، اب ان دونوں کی جو اولاد ہوگی وہ کتابی ہوگی یا مجوسی ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ کتابی ہی سمجھی جائے گی، فالولد کتابی، بس ولد جو ہے بچہ جو ہے وہ کتابی ہی سمجھا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ لأن فیہ نوع نظر لہ، اس لیے کہ یہاں بھی اب کتابی ہونے میں ہی اس کے لیے جو ہے وہ بچے کے لیے شفقت ہے۔ اذ المجوسیۃ شر منہ، اس لیے کہ مجوسی جو ہے یہ کتابیہ سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ مجوسی جو ہے وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا، کتابی جو ہے وہ کم از کم اللہ کو تو مانتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک مانتا ہے، لیکن اللہ کو تو مانتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ مجوسی جو ہے یہ کتابی سے بھی زیادہ برا ہے، تو اس لیے اب اس کی اولاد جو ہے وہ کتابی کے تابع ہوگی، اگر باپ کتابی ہے تو اولاد بھی کتابی، اگر ماں کتابی ہے تو اولاد بھی کتابی۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یخالفنا فیہ، وہ ہمارے درمیان اختلاف کرتے ہیں، ان کا اختلاف ذکر نہیں کیا ہوا یہاں کتاب کے اندر کہ وہ کیا اختلاف کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ مجوسی اور کتابی جو ہے یہ دونوں جمع ہو جائیں گے تو اولاد جو ہے وہ کتابی سمجھی جاتی ہے، تو اسی مسئلے کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مجوسی اور کتابی میاں بیوی میں سے کوئی ہوں تو اب اولاد جو ہے وہ مجوسی ہی ہوگی، کتابی نہیں ہوگی۔ دلیل وہ یہاں تو نہیں ذکر کی ہوئی، لیکن دلیل جو ہے وہ محدث یعنی کہ مفقہین نے لکھی ہوئی ہے، کہ دلیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کتابی سمجھیں تو ظاہری بات ہے کہ کتابیہ کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، اور اگر ہم اس کو مجوسی سمجھیں تو مجوسیہ کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ بات تو ذبیحہ کے اوپر آ جاتی ہے نا، کتابیہ کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں لیکن مجوسی کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، اور اصول آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب حلال اور حلت اور حرمت جمع ہو جائے تو اس وقت حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے،
تو اس لیے یہاں اب کتابی ایک صورت میں اس کا ذبیحہ حلال ہے، دوسرے صورت میں اس کا ذبیحہ حرام ہے، تو اس لیے حرمت والے مسئلے کو ترجیح دی جائے گی، اور اس کو جو ہے وہ مجوسی ہی سمجھا جائے گا، اس کو جو ہے وہ کتابی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو جب اس کو مجوسی سمجھا جائے گا تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ بہرحال جو ہے وہ ہماری دلیل جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ وَنَحْنُ أَثْبَتْنَا التَّرْجِيعَ، ہم نے جو ہے وہ ترجیح ثابت کر دی کہ بھائی ذبیحے کی بات نہیں ہے، بات ہے شفقت کی۔ اب جو ہے اس کو کتابی بنائے تو بچے کے اندر شفقت جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہے، اور مجوسی بنانے کی صورت میں جو ہے وہ شفقت زیادہ نہیں ہے، تو وہ نقصان ہے، چونکہ مجوسی جو ہے وہ تو اس سے بھی پلے درجے کے جو ہے وہ مشرک ہیں، تو وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں بلکہ، تو اس لیے جو ہے یہ بات تو ساری شفقت کی ہے، تو یہ مسئلہ۔ پھر اس سے اگلا مسئلہ جو ہے وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ۔ اچھا، دو مسئلے ہیں۔ اگر عورت پہلے اسلام لے آئی، شوہر جو ہے وہ مجوسی ہی رہا، کتابی ہو تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اگر شوہر کتابی ہے یا بیوی کتابی ہے تو پھر نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جو ہے اب مسئلہ ہے کہ دونوں کافر تھے، اب وہ ان دونوں کافروں میں سے جو ہے وہ کافر بھی جو ہے وہ کتابی نہیں تھے۔ ایک منٹ، اچھا جی، تو دونوں کافر تھے، مجوسی تھے، ان دونوں میں سے ایک اسلام لے آتا ہے، تو اب جو ہے وہ عورت اسلام لے آئے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر مرد اسلام لے آئے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ مسئلے ہیں، اس لیے جو ہے وہ یہاں بھی علیحدہ علیحدہ ہی ذکر کیا ہے۔ اب یہ جو ہے پہلا مسئلہ جو ذکر کیا ہے یہ عورت کے اسلام لانے کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ تو اب اس صورت میں جو ہے یہ مسئلہ دیکھیں، وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، اگر عورت اسلام لے آتی ہے، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، اور اس کا شوہر ابھی تک کافر ہی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، اب اس شوہر پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ إِمْرَأَتُهُ، اگر وہ شوہر اسلام قبول کر لیتا ہے تو فَهِيَ إِمْرَأَتُهُ، تو وہ اس کی بیوی ہی رہے گی۔ وَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، قاضی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دے گا۔ اچھا، یہاں تک مسئلہ تو سیم ہی ہے، عورت اسلام لے آئے تو پھر بھی یہی مسئلہ ہے، مرد اگر پہلے اسلام لے آتا ہے تو پھر بھی یہی مسئلہ ہے کہ مرد اسلام لے آتا ہے تو عورت پر اسلام پیش کیا جائے گا، اور پھر اگر عورت اسلام لے آتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے، اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو یہ جدائی ہو جائے گی۔ اب مسئلہ جو ہے وہ آگے ہے، اختلاف آگے ہے، وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا، اور یہ جدائی جو ہے اس جدائی کو ہم کیا نام دیں گے؟ یہ جدائی کو جو ہے وہ ہم کیا نام دیں گے؟ جب نکاح کی یعنی کہ سمجھ لیں میاں اور بیوی کے درمیان جب جدائی ڈالنی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس جدائی کو طلاق کا ہی نام دیتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ اس جدائی کو کیا نام دیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ عورت اسلام لے آتی ہے، جو یہ مسئلہ ہے شوہر اس کا کافر ہے، تو اس صورت میں جب یہ جدائی ڈالی جائے گی، وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، تو طرفین کے نزدیک یہ جدائی طلاق ہی ہوگی۔ وَإِنْ أَسْلَمَ، اچھا اب دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا، وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ، اور اگر شوہر اسلام لے آتا ہے، وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ، یہاں واضح کر دیا، پیچھے واضح نہیں کیا تھا لیکن یہاں واضح کر دیا کہ وہ کتابیہ نہیں ہے اس کی بیوی، بلکہ مجوسیہ ہے، کیونکہ کتابیہ ہوگی تو پھر تو نکاح نہیں ٹوٹے گا چاہے اسلام لائے یا نہ لائے۔ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ، اور اس کے نکاح کے اندر مجوسیۃ، ایک مجوسی عورت تھی، عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ،
تو پیش کیا جائے گا اس پر اسلام. فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ إِمْرَأَتُهُ، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہ اس کی بیوی ہے. وَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ عورت انکار کر دیتی ہے تو فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا. وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا، اور یہ جدائی جو ہے یہ طلاق نہیں شمار ہوگی. پیچھے جو جدائی تھی وہ طلاق تھی، اب یہاں جو جدائی ہے وہ طلاق نہیں ہے. اب ان کے اوپر جو ہے وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں لا تکون الفرقۃ طلاقا فی الوجہین، دونوں صورتوں کے اندر ہم اس فرقت کو، اس جدائی کو طلاق کا نام نہیں دیں گے، یہ طلاق نہیں ہوگی. دیکھیں طلاق ہو یا نہ ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر تو اس جدائی کو ہم طلاق کا نام دے دیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں یہ ایک طلاق ہو گئی. کل کو اگر وہ عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس مرد کے پاس صرف 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا، کیونکہ ایک طلاق تو پہلے ہو چکی ہے. تو اگر طلاق نہ ہو تو اس صورت میں اگر وہ کل کو دوبارہ عورت، ایک دفعہ تو اب جدائی ہوگی نا، کل کو وہ عورت دوبارہ مسلمان ہو جاتی ہے، مسلمان ہونے کے بعد مرد جو ہے وہ دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ پہلی جو فرقت تھی، پہلی جو جدائی تھی وہ طلاق نہیں تھی، تو اب مرد کے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ابھی بھی باقی ہے. تو یہ فرق ہے، چھوٹا سا فرق ہے کہ اگر کل کو انہوں نے دوبارہ آپس میں نکاح کرنا ہوگا تو اس وقت جو ہے یہ طلاق اور غیر طلاق جو ہے یہ مسئلہ بنے گا. وگرنہ وہ جدائی طلاق ہو یا نہ ہو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جدائی تو جدائی ہے. تو یہ اس وقت اس کا جو ہے نا وہ ضرورت پڑے گی کل کو اگر جو ہے وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اب جو ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں جو ہے فرقت جو ہے وہ طلاق ہوگی، نہیں بلکہ لا تکون الفرقت تو نہیں ہوگی، فرقت طلاق دونوں صورتوں میں. کیونکہ اسلام لانے سے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کی دلیل جو ہے وہ آگے بیان فرما رہے ہیں. وَأَمَّا الْعَارِضُ فَمَذْهَبُنَا، اور ہمارا مذہب وہی ہے جو ہم نے پیش کر دیا. وقال الشافعی لا يعرض الاسلام، اب اختلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طلاق اور غیر طلاق میں نہیں ہے بلکہ اسلام پیش کرنے کے اوپر جو ہے وہ ان کا اعتراض ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پارٹنر میں سے ایک پارٹنر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو دوسرے پارٹنر کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی دعوت نہیں دی جائے گی. کیوں نہیں دی جائے گی؟ اس لیے نہیں دی جائے گی کہ وہ تو ذمہ ہے، وہ ٹیکس دے کے رہ رہا ہے. اب اگر ہم اس کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیں گے یہ تو اس کی مخالفت ہے. جب ہم اس سے ٹیکس لے رہے ہیں تو ہم نے اس کو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، ہم آپ سے جو ہے وہ بحث بحث نہیں کریں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ کسی ساری ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ آپ آزاد ہیں. اب اگر ہم اس کے اوپر اسلام پیش کریں تو فرماتے ہیں کہ یہ تو اس جو عقد کیا ہے ہم نے اس سے عقد ذمہ، اس عقد ذمہ کے جو ہے یہ مخالف ہے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا وہ دلیل ہے. لیکن جو ہے ہماری دلیل جو ہے وہ وہی ہے جو ہم نے وہ بیان کر دی کہ ہم اس کے اوپر زبردستی تھوڑا کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں. اگر وہ مان لیتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو ہم اس کو زبردستی کوئی ڈنڈے سوٹے تو نہیں مار رہے. مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر طلاق ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اسلام پیش کرنا، اسلام تو پیش کیا جائے گا. وہ مانے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے تو ان کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈال دی جائے گی. اچھا، دلیلیں جو ہے وہ اب آگے آئیں گی. یہاں تک تو یہ بات پوری ہو گئی کتاب کے اندر جو لکھی ہوئی ہے کہ وقال الشافعی لا يعرض الاسلام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام نہیں پیش کیا جائے گا لأن فیہ تعرضا، اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ تعرض ہے ان کے لیے. وقد ضمننا بعقد ذمتی، ہم نے ضمان دیا ہوا ہے ان کو عقد ذمہ کے ذریعے یہ اس بات کا کہ نہیں اعتراض کریں گے ہم، نہیں اعراض کریں گے ہم ان کے لیے الا ان ملک النکاح قبل دخول. اب یہاں سے ایک اور بات شروع ہوگی، پچھلی باتوں کی دلیل جو ہے وہ آگے آئے گی لیکن یہاں سے جو ہے وہ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں. ہاں، یہاں سے ایک اور مسئلہ سمجھا رہے ہیں. جو پیچھے آپ نے مسئلے پڑے ہوئے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں. یہاں جو مسئلہ ہے وہ بھی آسان ہی ہے کہ یہ پیچھے والے جو سارے مسائل آپ نے پڑھے ہیں، یہ دونوں مسائل کہ بیوی اسلام لے آئے یا عورت اسلام لے آئے، یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب ان دونوں میاں بیوی نے دخول کیا ہو. اگر میاں اور بیوی نے دخول نہیں کیا تھا تو چونکہ جب دخول نہیں کیا تو ان کا بھی نکاح پکا نہیں ہوا تھا، صرف شادی ہوئی تھی کفر کی حالت میں، ابھی انہوں نے دخول وغیرہ نہیں کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آتا ہے تو اب فرماتے ہیں کہ ایٹومیٹک ہی ان کے درمیان جو ہے وہ جدائی ہو جائے گی اور جو ہے وہ عدت شروع ہو جائے گی. اب جو ہے وہ اس کے اوپر اسلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اسلام پیش کیے ہوئے ہی جو ہے وہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی. کیوں جدائی ہو جائے گی؟ کیونکہ ابھی تو ان کا پچھلا نکاح جو ہے وہ پکا ہی نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے وہ اسلام لانے سے وہ نکاح ٹوٹ گیا. اب یہ دیکھیں الا ان مل کر نکاح قبل دخولی، اور مگر بے شک یہ کہ نکاح کی ملکیت جو ہے اگر دخول سے پہلے ہو
تو یہ غیر متعقدن یہ کمزور ہے، غیر متعقد ہے، پکی نہیں ہے، تو فینقطع بنفس الاسلامی، تو پس یہ ان کی جو ہے وہ نسبت اور یہ ان کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا فقط اسلام لانے سے ہی، دوسرے پر اسلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وبعدہ متعقد، اور دخول کے بعد جو ہے وہ رشتہ پکا ہو جاتا ہے، فیتعجل الی انقضاء، بس اس کو جو ہے وہ مہلت دی جائے گی، الی انقضاء ثلاث حیض، 3 حیض تک، کما فی الطلاق، جیسا کہ طلاق کے اندر ہوتی ہے۔ ولنا، ہماری دلیل اب پیچھے دیکھیں جی، ولنا ان المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب يبتني عليه الفرقة والاسلام طاعة لا يصلح سببا لها فيعرض الاسلام ليحصل المقاصد بالاسلام او ثبت الفرقة بالآباء۔ تو اب یہاں سے جو ہے وہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہماری دلیل جو ہے وہ سمجھنے سے بہت ہی آسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب جو پیچھے والوں نے کہا کہ اس کا نام ہے، اس جدائی کو ہم طلاق کا نام دیں گے، مسئلہ تو اسی بات کے اوپر ہے نا، اس جدائی کو طلاق کا نام دیں گے یا کوئی اور نام دیں گے؟ تو فرماتے ہیں اسلام پیش کرنے کی، بلکہ سوری، اسلام پیش کرنے کے جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ اسلام پیش کیا جائے گا، نہیں پیش کیا جائے گا، ہم کہتے ہیں اسلام پیش کیا جائے گا۔ یہ ہماری اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں، پیچھے طلاق والی دلیل آگے آئے گی، یہ اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ اسلام پیش کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اگر کیا جائے گا تو دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام نہ پیش کیا جائے، صرف اسلام لانے سے ہی ان کا نکاح ٹوٹ جائے، تو فرماتے ہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یہ اسلام کے اوپر تھوڑا حرف آتا ہے کہ بھئی اسلام تو جوڑنے کا سبق دیتا ہے، اسلام تو جو ہے وہ آپس میں امن کا سبق دیتا ہے، اسلام تو رشتوں کو جوڑنے کا سبق دیتا ہے، اور اسلام تو یہ کہتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتوں کو توڑے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسلام تو حتی الامکان کوشش کرتا ہے رشتے جڑ جائیں۔ اب یہاں جو اسلام لے کر آیا ہے، تو اب اسلام لانے سے ہی اگر ہم ان کو جو ہے وہ بغیر اسلام پیش کیے ہوئے طلاق سمجھی جائے، جیسے امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اسلام پیش کرنے کے بغیر ہی جو ہے وہ نفس اسلام لانے سے، فقط اسلام لانے سے طلاق ہو جائے گی، تو اگر کوئی پوچھے گا کہ کل کو کہ یہ طلاق کیوں ہوئی ہے، تو جواب میں وہ کہے گا مسلمان ہونے کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں لگتی، یہ ایک عجیب بات لگتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اسلام کے اوپر حرف آ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ اسلام اگر قبول کر لے تو اچھی بات ہے، اگر اسلام قبول نہ کرے تو اب جو ہے وہ یہ بات بیچ میں سے نکل جاتی ہے، اب اگر اس کو طلاق ہوتی ہے تو اب یہ اسلام لانے کی وجہ سے طلاق نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اب تھوڑی سی وہ گنجائش نکل رہی ہے کہ بھئی اس نے اپنے پاؤں کے اوپر خود ہی کلہاڑی ماری ہے کہ وہ جو ہے اسلام لے آتا تو اس کا رشتہ بچ جاتا، اب وہ اس نے انکار کیا ہے تو انکار کی وجہ سے یہ طلاق ہوئی ہے، اسلام لانے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوئی، بلکہ اس کے انکار کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ طلاق ہوئی ہے، یہ فرقت ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہے، تو یہی فرماتے ہیں ولنا ان المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب یبتنی علیہ الفرقۃ، کوئی ایسا سبب ہونا فلا بد ضروری ہے، یبتنی جس کے اوپر بنیاد بنائے ہم، جس کو ہم بنیاد بنائے فرقت کی، وہ کیا ہے؟ کوئی ایسا سبب کیا ہے؟ اسلام لانے کے اوپر ہم جدائی کی بنیاد ڈالیں یا انکار کے اوپر جو ہے وہ بنیاد ڈالیں؟ فرماتے ہیں والاسلام طاعۃ، اسلام تو اطاعت کا درس دیتا ہے، لا یصلح سببا، اسلام کو جو ہے نا بنیاد بنانا درست نہیں ہے، فیعرض الاسلام لیحصل المقاصد بالاسلام او ثبتت الفرقۃ بالآباء، تو جب یہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ ہم بنیاد نہیں بنا سکتے تو ثبتت الفرقۃ، ثابت ہوگی فرقت بالآباء، انکار کرنا، اب جو ہے یہ فرقت کی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں یہ انکار کرنے کو بنا رہے ہیں، تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس کے اوپر اسلام پیش کریں، جب اس کے دوسرے پارٹنر کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کریں گے تو پھر تو یہ سبب بن ہی نہیں سکتا، پھر تو وہ پہلا سبب ہی ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں اسلام کو ہی بنیاد بنا پڑے گا کہ اسلام لانے سے ہی جدائی ہوئی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس خرابی سے بچنے کے لیے اس کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ بات تو ہو گئی پکی۔ اب جو امام ابو یوسف کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ طلاق نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ایک صورت میں طلاق ہے اور دوسرے صورت میں طلاق نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ فرق سمجھ لیں، اس کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے ان الفرقۃ بسبب یشترک فیہ الزوجان، ان دونوں کے اندر جو جدائی ہوئی ہے یہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہوئی ہے جو میاں اور بیوی کے اندر مشترک ہے، فلا تکون طلاقا، پس نہیں ہوگی اس وجہ سے طلاق، کیونکہ عورت تو طلاق کی مالک نہیں ہوتی،
اب یہاں جو طلاق ہوئی ہے یہ میاں اور بیوی دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دونوں اس کے اندر مشترک ہیں کہ دونوں پہلے کافر تھے، اب ایک مسلمان ہو جاتا ہے، اب ایک جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ مسلمان نہ ہوتا تو پھر بھی طلاق نہ ہوتی، اگر عورت جو ہے وہ اسلام لے آتی تب بھی طلاق نہ ہوتی۔ تو اس لیے اب ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہے جو مشترک ہے۔ اب مرد کی طرف سے طلاق تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اب عورت کے اندر بھی وہ سبب پایا جا رہا ہے، اور عورت جو ہے وہ تو طلاق کی عورت کے پاس تو طلاق کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اب یہاں عورت کے فعل کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے کہ وہ عورت جو ہے یعنی کہ مشترک ہے دونوں صورتوں میں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ طلاق کا نام نہیں دیں گے۔ فلا تکون طلاقا کالفرقۃ بسبب الملک، تو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے نزدیک جو ہے ولہما ان الاباء امتنع الزوج عن الامساک بالمعروف، کہ پہلی صورت جو آپ نے پڑھی تھی کہ عورت اسلام لے کر آ گئی، اب عورت نے مرد کو اسلام پیش کیا، اب عورت تو اسلام لے آئی ہے، اب وہ مرد کی طرف سے انکار ہو رہا ہے، عورت کی طرف سے انکار نہیں ہو رہا۔ مرد جو ہے وہ اگر اسلام لے آتا تو طلاق نہ ہوتی، اگر مرد جو ہے وہ اسلام نہیں لے کر آیا تو اب طلاق ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ طلاق جو ہو رہی ہے یہ عورت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ اس مرد کے فعل کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور مرد کے فعل کی وجہ سے جو طلاق ہو رہی ہے تو یہ لہٰذا ایسا ہی ہے جیسے مرد کی طرف سے طلاق ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے طلاق کا اختیار جو ہے وہ مرد کو ہی دیا ہوا ہے۔ اور دوسری صورت کے اندر اگر مرد اسلام لے آتا ہے تو وہ عورت کو اسلام پیش کرتا ہے، اب وہ عورت جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر رہی جس کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، اور عورت کو تو طلاق کا اختیار ہی نہیں دیا۔ اب یہاں جو جدائی ہو رہی ہے وہ عورت کے فعل کی طرف وجہ سے ہو رہی ہے، اور عورت کے پاس تو طلاق کا اختیار ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس جدائی کو ہم طلاق کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا کہ عورت کی طرف سے جدائی ہو رہی ہے تو مرد کی طرف سے نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے یہ ہماری دلیل ہے کہ مرد جو ہے وہ دونوں صورتوں میں جو ہے نا ایک صورت میں جو ہے امتناع الزوج عن امساک بالمعروف، کہ امساک بالمعروف سے جو ہے وہ رک گیا، یعنی اسلام قبول کرنے سے رک گیا، مع قدرتی ہی قدرت کے باوجود علیہ بالاسلام، وہ اسلام قبول کر سکتا تھا، فینوب القاضی منابہ فی التصریح، تو لہذا جو ہے اب قاضی جو ہے وہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اور اب جو ہے قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے کہ امساکم بالمعروف اور تصریح بالاحسان، پہلے امساک بالمعروف ضروری ہے، اچھے طریقے کے ساتھ روکنا ہے، اگر وہ اچھے طریقے کے ساتھ نہ رک رہے تو تصریح بالاحسان، تو اچھے طریقے کے ساتھ جدائی اختیار کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اب وہ اچھے طریقے کے ساتھ جب نہیں رک رہی تو اب جدائی اختیار کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، کما فی الجب والعنتی، جیسا کہ مقطوع الذکر و مقطوع العینیین، جس آدمی کا ذکر کٹ گیا ہو یا اس کے جو ہے وہ خصیتین جو ہے وہ کٹ گئے ہوں، اب وہ ایسی عورت کے ساتھ وہ کسی عورت کے ساتھ اگر اس نے نکاح کر لیا ہے تو اب اس عورت نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساری زندگی ایسے تو نہیں گزارا کر سکتی، جو جس مقصد کے لیے نکاح کیا تھا وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اب اس عورت کو بعد میں پتہ چلا، اب وہ عورت جو ہے وہ قاضی کے پاس جا کے جو ہے وہ جدائی کروائے گی، قاضی کی عدالت میں چلی جائے گی اور قاضی کے پاس جا کر جو ہے وہ خلا لے لے گی۔ تو اب اس صورت میں فرماتے ہیں ام المرأۃ فلیست باہل للطلاق، اب عورت جو ہے وہ طلاق کی اہل نہیں ہے، فلا ینوب منابہما عند اباہما، پس قاضی جو ہے وہ اس کا نائب قائم مقام نہیں بن سکتا، اگر بن بھی جائے گا تو وہ اس کے قاضی جو ہے وہ طلاق اس کی طرف سے جو طلاق دے گا اس کو طلاق نہیں ہم کہیں گے۔ ثم اذا فرق بینہما بآبائہما، اب جو ہے جب جدائی ڈال دی ان دونوں کے درمیان ان کے انکار کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں کہ افرحا مہر، اب اس عورت کو مہر ملے گا، ان دخل بها، اگر اس نے جو ہے وہ دخول کیا ہو، لتعقدہ بالدخول، کیونکہ دخول کے ساتھ جو ہے وہ ملکیت اور قبضہ پکا ہو جاتا ہے، وان لم یکن دخل بها، اگر اس نے دخول نہ کیا ہو تو فلا مہر لها، اس کے اوپر کوئی مہر نہیں ہے، لان الفرقۃ من قبلها، اس لیے کہ اس صورت میں فرقت جو ہے جدائی جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہے، والمہر لم يتعقد فاشبہ الردۃ فاشبہ الردۃ والمطاوعۃ، اب جو ہے وہ جدائی عورت کی طرف سے ہے تو لہذا جو ہے یہ مشابہ ہو گیا، کس چیز کے مشابہ ہو گیا؟ مرتد ہونے کے، یہ مشابہ ہو گیا مرتد ہونے کے، اور اسی طرح جو ہے اس کے مشابہ ہو گیا متابعات، کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جماع کا موقع دینا، قدرت دینا، یہ ان دونوں کے مشابہ ہو گیا۔ جیسے عورت جو ہے وہ مرتد ہو جاتی ہے تو اس کو مہر نہیں ملتا، اپنے پیچھے مسئلہ پڑا تھا کیونکہ اس نے اپنے پاؤں کے اوپر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، یا اسی طرح جو ہے والمتابعات، جس عورت نے کسی دوسرے کو اپنے اوپر جماع کی قدرت دے دی، اب اس صورت میں جو ہے وہ یعنی کہ اگر وہ جدائی ہوتی ہے تو اب یہ عورت اپنے پاؤں کے اوپر خود ہی کلہاڑی مار رہی ہے تو اس کو مہر نہیں ملے گا، تو لہٰذا اس صورت کے اندر بھی جو ہے اگر دخول نہ کیا ہو تو اس کو کوئی مہر نہیں ملے گا، اور اگر دخول کر لیا ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ مہر ملے گا۔
آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، یہاں سے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے. ابھی اگلی کلاس جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، مفتی ذیشان صاحب آج نہیں آئے، مجھے لگ رہا ہے اگلی کلاس میں. تو جب اگلی کلاس میں نہیں آئے تو آپ کی کلاس میں بھی نہیں آئیں گے، تو آپ تھوڑا انتظار کر لیں، دیکھ لیں اگر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. تھوڑا انتظار کر لیں، پھر کلاس جو ہے وہ بند کر دینا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کو میسج آیا کہ وہ نہیں آ رہے، تو ان کی لائٹ ٹھیک ہے، بند ہے. چھٹی پھر کر رہے ہیں. ہاں بس پھر چھٹی کریں آپ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک، جزاک اللہ. چلو میں اینڈ کر رہا ہوں میٹنگ. جزاک اللہ خیر.